ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، ایک ذمہ دار صحافی کی دیانت اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے سامع، اپنے ناظر اور قاری کو ہر چیز سے باخبر رکھے اور ہر اس چیز سے آگاہی دے جس سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہو یا نقصان ہو سکتا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن قوموں پر تباہی آئی یا عذاب نازل ہوا، اس کا تذکرہ صرف یوں ہی کہانی یا داستان سنانے کے لیے نہیں کیا تھا یا کرتا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ماضی قریب یا ماضی بعید میں دنیا میں جو بھی اتھل پتھل ہوئی یا جو حالات بدلے، جو حالات سنگین ہوئے یا خوش کرنے کے حالات پیدا ہوئے، اس سے بھی مجھے اور آپ کو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں آج کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور لیبیا کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ملک لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی، جس کو مغربی میڈیا نے ظالم ڈکٹیٹر کے نام سے پکارتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کہانی آپ تک کس اندازے میں پہنچی اور کس نوعیت سے پہنچی ہے، مگر میں جب بھی گوگل کیا جائے تو اس رہنما کے سلسلے میں مغربی میڈیا نے جو غلط بیانی کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور انہی لوگوں کے یعنی مغربی میڈیا کے جو اس کے دشمن تھے، کچھ اخبارات کے ترجمہ پیش کر کے اپنے اردو کے صحافی بھی ان کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے سعودی عرب پر جو سیدھی بات کہی تھی، اس میں عرب ممالک میں آنے والے انقلاب اور اس کے محرکات کا تھوڑا بہت اشارہ دیا تھا، تو کئی لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر، کہ جو ہے آپ ہر اس مسلم ملک جہاں جمہوریت کے نام پر ظلم و تشدد ہوا اس کے حقائق کو سامنے رکھیں۔ تو میں نے اس بار آپ کے سامنے لیبیا ملک کی وہ سچی داستان لے کر آیا ہوں جو واقعی ہمارے لیے قابل عبرت بھی ہے، اور جن لوگوں نے جھوٹی خبروں پر ایمان لائے ان کے لیے قابل افسوس بھی۔ بہرکیف ناظرین، میں اس سے قبل شام پر بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ مرسی کا تختہ مصر میں جب پلٹا گیا زبردستی انقلاب کے نام پر، بغاوت کے نام پر، تو تب بھی میں نے سیدھی بات کہی تھی، اور یمن پر بھی بول چکا ہوں جو حالات وہاں پیدا ہوئے اور کیے جا رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں مزید ان ممالک کے سلسلے میں جو تازہ تفصیلات ہیں وہ فراہم کرنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ اس سلسلے میں بھی مجھے مطالبات بڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے مطالبات رکھے ہیں اس سلسلے میں۔ چلیے آج ہم تھوڑا سا لیبیا کا تاریخی سیر کرتے ہیں اور بعد میں معمر قذافی کی داستان اور لیبیا کی خوشحالی سے لے کر تباہی تک کی کہانی ایک ایک کر کے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، میں نے تاریخ کے دریچوں سے لیبیا کو دیکھا تو کوئی کہہ رہا تھا، عزیز، لیبیا مغربی افریقہ کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے اور دنیا بھر میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر 16ویں نمبر پر درج ہے۔ اس کے شمال میں بحر روم، تو مشرق میں مصر، جنوبی مشرق میں سوڈان، جنوب میں چاڈ اور نائجیریا، اور اس کے مغربی جانب تیونس اور الجیریا جیسے ممالک ہیں جس کی سرحدیں لیبیا سے ملتی جلتی ہیں۔ بہرکیف وہ 647 عیسوی کی بات تھی جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت اور عبداللہ بن سعد کی سپہ سالاری میں مسلم فوج نے یہاں کے تاریخی اور بہت ہی مشہور شہر طرابلس پر فتح کے پرچم گاڑے تھے۔ اس کے جنوب میں واقع علاقہ فزان کو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے سن 663 عیسوی کو فتح کیا تھا، اور پھر خلافت بنو امیہ میں پورا لیبیا اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا تھا۔
خلافت بنو عباسیہ کے دور میں یہ ملک مزید مضبوط ہوا. خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے تو اس کو افریقہ کا سب سے مضبوط ترین ملک بنا دیا تھا. خلافت عثمانیہ جب تک تھی اس وقت تک اس ملک کی جانب کوئی دیکھنے کی سخت نہیں رکھتا تھا، مگر 1912 یعنی 1912 عیسوی میں اٹلی اور ترکی کے مابین جنگیں شروع ہوئی، جس کے درمیان لیبیا پر خلافت عثمانیہ کی ڈھیل کمزور پڑ گئی. اور پھر اس وقت خلافت عثمانیہ کو شکست دینے والے ملک میں سے اطالوی ملک یعنی اٹلی اور لیبیا کے اس اٹلی ملک نے لیبیا کے کئی حصوں پر قابض ہو گئے اور پھر پورے 31 سال تک لیبیا پر حکومت کی. جب اطالوی یعنی اٹلی کی حکومت، جب اطالوی حکومت یہاں براجمان تھی، اسی وقت آزادی کی آوازیں دھیرے دھیرے مسلمانوں میں اٹھنے لگی تھی، یہاں کے باشندوں میں اٹھنے لگی تھی. اسی دور میں لیبیا میں وہ نام سامنے آیا جس نے اطالوی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، جس کا نام تھا عمر مختار. اور اس پر بالی ووڈ نے کئی سیریز بھی فلمیں بنائی ہیں. اور آپ عمر مختار ٹائپ کرتے ہی بہت ساری چیزیں گوگل میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان کی زندگی کے بارے میں بھی، اس مرد مجاہد کے بارے میں بھی جاننا ہم لوگوں کو لازمی، اس لیے کہ ایک بہت طویل داستان ہے. میرے کیف میں چھو کر کے گزر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ وہ جانباز مجاہد تھا جس نے منظم انداز میں اطالوی حکومت کے خلاف آزادی کی تحریکیں چلانی شروع کی اور اٹلی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کی کوشش کرتے رہے اور خوب جدوجہد کرتے رہے، یہاں تک کہ 1931 کو اطالوی حکومت نے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا. مگر ان کی آزادی کی جو پکار انہوں نے چھیڑی تھی، جو آواز انہوں نے لگائی تھی، اس میں کمی نہیں آئی. یہ تحریک آگے بڑھتی گئی. اس کے بعد شاہ ادریس نامی نوجوان نے اس تحریک کی قیادت کی. اس بیچ اطالوی حکومت نے بہت ہی ظلم کیا. مسلمانوں کو باغی قرار دے کر ان کی طاقت کو کچلنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے. یہاں تک کہ ایک اٹلی کے تاریخ دان جس کا نام ایمولیو جینٹائل درج ہے، وہ لکھتا ہے کہ قریب 50,000 سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا تھا. اور یہ تحریکیں 1940 تک جاری رہیں. اس کے بعد عالمی جنگ میں اٹلی کو شکست فاشت ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار. تو پھر لیبیا کے لیے خبر مسرت بن کر آئی. بعد میں لیبیا اٹلی کی غلامی سے نکل کر اتحادی افواج یعنی نیٹو کے ماتحت میں آ گیا. اس میں برطانیہ اور فرانس دونوں مشترکہ طور پر لیبیا پر راج کر رہے تھے. ایک حصے پر برطانیہ اور دوسرے حصے پر فرانس راج کر رہے تھے لیبیا کی. پھر اس کے بعد 24 ستمبر 1951 کو برطانیہ نے لیبیا کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا. تو آزادی کی تحریک میں قیادت کرنے والے شاہ ادریس اس ملک کے سب سے پہلے حکمران بن گئے. مگر آپ جانتے ہیں سلطنتیں اور حکومتیں یہ بدلتی رہتی ہیں، کب کہاں بغاوت ہو جائے، کب کس کو کس کی حکومت راس نہ آئے، کہا نہیں جا سکتا. لہٰذا شاہ ادریس کے خلاف فوجی بغاوت شروع ہوئی اور 1 ستمبر 1969 عیسوی کو اس وقت کے فوجی کمانڈر معمر قذافی نے ادریس کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار سے اس کو بے دخل کر کے خود حکمران بن گیا. پھر اس کے بعد اسی قذافی نے، معمر قذافی، 1977 میں اس ملک کو جمہوری ملک قرار دے دیا. اور اس طرح معمر قذافی نے کسی بھی شرکت کے بغیر، کسی بھی ملک کے کسی بھی فرد کی شرکت کے بغیر لیبیا میں 42 سال تک حکومت کی. اور اس کے دور میں لیبیا نے جو خوشحالی دیکھی، اس طرح کی خوشحالی یہ ملک اب دیکھنے کو ترس کر رہ گیا ہے. ناظرین، دراصل معمر قذافی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے اب. ان 42 سالوں میں اس نے کیا کیا؟ کیا واقعی عوام اس سے ناراض تھے؟ کیا واقعی وہ عیاش قسم کا بادشاہ تھا؟
پھر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو آخر اس سے کیا دشمنی ہے اور کس بات کو لے کر یہ ممالک اس سے اس قدر ڈرتے تھے کہ عوامی انقلاب کے نام پر پورے لیبیا کا نقشہ بدل ڈالا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں مغربی میڈیا سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں ان تمام تفصیلات کو سناتا ہوں، بس ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انو کی محفل میں۔ ناظرین، بریک سے پہلے میں نے جو مختصر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی، وہ سمجھے کہ میں نے ایک صدی کا نچوڑ آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھا۔ بصورت دیگر صحابہ اکرام اور طب تابعین کے بعد سے جو لیبیا اور آس پاس کے علاقوں کی جو حکومت یا دور عباس کی یا پھر خلافت عثمانیہ، اس بہت لمبی داستانیں ہیں۔ بہرکیف چونکہ موضوع معمر قذافی اور اس کے حکمرانی کا دور ہے تو لہٰذا میں اسی پر گفتگو کرتا ہوں۔ ناظرین، معمر قذافی کی پیدائش اور دیگر تفصیلات پر اگر نظر کریں تو معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور 1965 میں اس نے بن غازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1966 اور 1969 تک اعلیٰ فوجی تعلیم کی غرض سے انہوں نے برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی اور اسی سال واپس اپنے وطن لوٹ آئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بغاوت کے آثار وقوع اسی وقت سے نظر آ رہے تھے جب یہ 1969 میں ابھی جونیئر افسر ہی تھے۔ وہ اپنے دیگر ساتھی فوجیوں کے ساتھ مل کر فری آفیسرز موومنٹ چلایا اور یہی موومنٹ بغاوت میں بدلی۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معمر قذافی کی اس کی بغاوت کہیں یا پھر شاہ ادریس کے خلاف غصہ حکومت گرانے تک بھی ذرہ برابر خون نہیں بہا، ورنہ بغاوتوں میں خون بہتا ہے اور بہت ساری چیزیں تہس و نہس ہو جاتی ہیں، مگر معمر قذافی نے جو بغاوت کی تحریک چھیڑی تھی اس میں رتی برابر خون نہیں بہا، نہ عوام کا نہ فوج کا۔ اس کامیاب بغاوت کے بعد انہوں نے قذافی ریولیشنری کمانڈ کونسل کے چیئرمین اور لیبین آرمی کے چیف آف دی آرمڈ فورس منتخب ہوئے۔ ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ معمر قذافی تھے جنہوں نے اپنے حکمرانی والے لیبیا کو عرب ریپبلک لیبیا کا نام دیا۔ جیسے ہی اقتدار پر بیٹھے قذافی نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ اپنے فلسفے کے مطابق حکمرانی کرنا، یعنی انہوں نے دنیا میں رائج کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام سے ہٹ کر اپنی ایک الگ تھیوری بنائی جس کو تیسری عالمی تھیوری کے طور پر پوری دنیا میں دیکھا جانے لگا تھا۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں تو یوں سمجھیے کہ قذافی کی حکومت نیشنلزم اور سوشلزم کا ملغوبہ تھا۔ عرب قوم پرستی یہیں سے سب سے زیادہ پنپنے لگی تھی اور انہوں نے سب سے زیادہ اس کو شہ دی تھی۔ حکومت پر آتے ہی انہوں نے ملک میں اسلامی اقدار کی تمام سرگرمیوں پر، جو اسلامی اقدار کے مخالف ہوں اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، شراب اور جوے کے اڈے بند کر دیے۔ 1977 میں جماہیریہ نام کا ایک نظام متعارف کرایا جس میں بظاہر دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ ان تمام چیزوں کا پورے ملک کا نظام، اختیارات لیبیا میں پھیلے کئی ہزاروں عوامی کمیونٹیوں کے پاس تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سارے اختیارات قذافی کے پاس سے ہونے کے بعد ہی منظر عام پر آتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں لیبیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا تھا جس میں تیل کے ذخائر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور آج بھی
یہی وجہ ہے کہ قذافی کے دور میں لیبیا ترقی کرتا گیا، اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور معاشرتی سطح پر اتنی ترقی کر گیا کہ عوام کو ہر طرح کی سہولیات دی جانے لگی۔ بنیادی تعلیم عوام کو پوری طرح مفت فراہم کی جاتی تھی۔ پورے ملک میں ثانوی یعنی پرائمری تعلیم لازم کر دی گئی۔ وکیپیڈیا میں موجود ایک رپورٹ کے مطابق لیبیا میں 89% تعلیم تھی، جبکہ ایک اور رپورٹ کہتی ہے، اس پر اعتبار بھی کیا جائے تو قذافی کے زمانے میں یہاں دیگر سہولیات تمام کے تمام شہریوں کو، باشندوں کو مفت دی جاتی تھی۔ کسانوں کو ان کے ہر زرعی آلات مفت دیا کرتے تھے۔ اگر لیبیا میں تعلیم اور طبی سہولیات اس کی صلاحیت کے مطابق فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں یا نہیں ہیں تو بیرون ملک کے سارے اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی۔ اگر کوئی شخص سواری خریدنا چاہتا تھا تو اس کے لیے 50% سبسڈی حکومت کی جانب سے دی جاتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ قذافی کے دور میں لیبیا پر کسی بھی طرح کا بیرونی یعنی عالمی بینک سے قرضہ نہیں تھا، جیسے آج کل ترکی کے شہر پر اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اس وقت لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت $150 ارب سے زائد تھی یا ہے، جس پر اب مغربی ممالک قبضہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نا، بے روزگاری یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لیبیا میں ایسا تھا کہ کسی نے ڈگری لے لی اور اس کے مطابق اس کو جاب نہیں مل رہا ہے تو حکومت اس کو بے روزگاری کا تصور نہیں دیتی تھی۔ اس وقت تک اس کو سیلری یعنی اس کو تنخواہ دی جاتی تھی جب تک کہ اس کو اس کے مطابق جاب نہ مل جائے۔ سال میں ایک بار تیل کی آمدنی کا حساب لگایا جاتا، اس کے منافع کا کچھ فیصد نکال کر لیبیا کے تمام باشندوں کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کر دی جاتی۔ ہر بچے کی پیدائش پر $5000 دے دیے جاتے۔ یہاں تک کہ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کو دیکھتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بنایا تھا۔ ناظرین، یہ حقائق ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جس کو مغربی میڈیا آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ بعض قذافی کے دشمن لکھتے ہیں کہ یہ سب قذافی سے پہلے تھا، جبکہ قذافی کی اصل تباہی اس کی اپنی گرین بک، اپنی خواتین گارڈز، گرین جمہوریت، اونٹوں اور خیمے کے ساتھ سفر اور بیٹوں اور خاندان کی ملکی تمام وسائل پر قبضہ اور پھر دنیا کی ہر گوریلا تنظیم کے لیے لیبیا کی فنڈنگ کرنا، یہ ساری وجوہات تھی اس کی تباہی کے۔ اس وجہ سے عوام ناراض تھے، لیکن وہ اپنے عوام کو بھی اتنا ہی خوش رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں میں ملوث تھا، جبکہ اس کی کوئی دلائل اور ثبوت و شواہد صرف مغربی میڈیا میں ملتے ہیں، کہیں اور سے نہیں ملتے۔ بات ضروری ہے کہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ میں پوری طرح پہ صحیح رہوں۔ جہاں تک ہم کو ذرائع سے جو خبریں ملتی ہیں اور بالخصوص قذافی کی اور اس کی اولاد کی جو عیاشیوں کے تبصرے و داستانیں ملتی ہیں وہ مغربی میڈیا سے ہی ملتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ بات قابل قبول ہے کہ حکمرانی کے نشے میں حکمران غلطیاں کرتے ہیں، مگر اس قدر چھوٹی غلطیوں کو مغربی میڈیا نے اچھالا کہ عوام یہ سچ سمجھ بیٹھے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل قذافی مغربی ممالک اور امریکہ کی نظروں میں اس وقت کھٹکنے لگا تھا جب وہ ان کی پالیسیوں کو رد کر کے عرب قوم کو متحد کرنے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی دعوت دینے لگا تھا، اور اس کے لیے عملاً تیاریاں بھی شروع کی تھی۔ مثلا سب سے پہلے قذافی جو مغربی ممالک جس کے خلاف ہوئے وہ واقعہ تھا 70 کی دہائی کا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں سب سے زیادہ اثر لیبیا کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے 70 کی دہائی میں اچانک تیل کی پیداوار میں ایسی کمی لائی مغربی ممالک کو سبق سکھانے کے لیے کہ مغربی ممالک کی توانائی بحران کا شکار ہو گئی اور کھربا کھرب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ پہلی مغربی ممالک کو قذافی کی وارننگ تھی۔
عرب قوم پرستی کے علمبردار کہے جانے والے قذافی نے اس وقت مصر، شامی اور اردنی رہنماؤں کو ہم خیال بنا کر کئی معاہدوں سے ان کو منسلک بھی کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1988 میں لاکر بی نامی ایک جہاز پر بمبنگ کرنے کا الزام اسرائیل نے قذافی پر لگایا۔ اس کی بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ یہ جہاز جو لندن اور نیو یارک ہوتے ہوئے فرینکفرٹ جا رہی تھی، بمبنگ کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی اور 200 سے زائد افراد اس میں ہلاک ہوئے، اور کئی دنوں تک یہ الزام لیبیا پر لگا، اور اس کے بعد کئی لیبینز کو سزا بھی ہوئی عالمی عدالت میں۔ لیکن یہاں سے جو لیبیا کی خلاف جو سازشیں تھیں وہ متحرک ہو گئی۔ لیبیا پر اقوام متحدہ کی جانب سے معاشی پابندیاں شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عالمی عدالت میں کچھ باشندوں کو قذافی حوالے کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا، جس نے جو امریکہ کو اور مغربی ممالک کو مشتعل کر دیا تھا۔ چونکہ اسرائیل کا اس میں عمل دخل تھا اور مسلسل لیبیا کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ بہت ہی مضبوط ہو گیا تھا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب لیبیا کا ساتھ دیگر عرب ملکوں نے چھوڑ دیا تھا اس معاملے میں، اس لاکر بی جہاز کی بمبنگ کے معاملے میں۔ اور جب عرب ملکوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو قذافی کے لیے ایسا دھچکا تھا کہ وہ اچانک اب عرب قوم پرستی کے سحر سے، اس کے جادو سے نکل آیا، اور پھر اس کے بعد افریقی نسل کو مضبوط کرنے اور اس کے لیے الگ الگ بلاک بنانے کی جانب وہ اپنی توجہ مرکوز کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں ناظرین یہاں پر ایک بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس پر کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوپ کی محفل میں۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو قذافی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے امریکہ اور یورپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے نظام کو یکسر نکال پھینکنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کا ایک نیا نظام متعارف کروایا تھا پوری دنیا کو۔ اس کے بعد جوہری ہتھیار بنانے کی بھی پہل کی، تو جوہری منصوبے کو لے کر اس پر پابندیاں عائد کر دی گئی امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے۔ اس پابندیوں کی وجہ سے قذافی نے سال 2003 میں امریکہ کی شرطوں کو تسلیم کیا اور جوہری منصوبے کو لیبیا نے ترک کر دیا، اور پھر لیبیا میں جہاں مغربی ممالک کو کاروبار میں حصہ لینے پر پابندی تھی، اس کو ہٹا کر مغربی کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت بھی دی، جبکہ اس نے مغربی ممالک کو اپنے ملک میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس پر پابندی تھی۔ اس کے باوجود وہ تیل کی خرید و فروخت اپنی شرطوں پر کرنے لگا۔ اس میں مغربی ممالک کا کوئی دخل نہیں تھا اور نہ ہی کسی کمپنی کا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو امریکہ کو اور مغربی ممالک کو کھٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ معمر قذافی کو عیاش پرست ثابت کر کے قومی اثاثے کو عوام کے بجائے خاندان پر ضائع کرنے کی خبریں پھیلانے والا اور بغاوت کو فروغ دینے والا خود امریکہ اور اس کے حواری تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قذافی کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ لیبیا کے تیل کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ یہ وہی قذافی تھا جس نے اپنا ایئر لائنز بنانا شروع کر دیا، قومیت کے نام پر عربوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ مغرب نے جب پھر سے ان کے کاموں میں دخل اندازی کرنی شروع کی تو پھر سے پابندیاں عائد کی مغربی ممالک پر۔ اور یہ دور وہ دور تھا جب امریکہ نیوکلیئر ہتھیار کے نام پر عراق میں تباہی مچایا ہوا تھا اور پھر صدام کے قلعے میں قدغنیں لگانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ عراق کو تہس نہس کرنے کا پورا فیصلہ ہو چکا تھا۔
لاکھوں عام شہریوں کو عراق میں مار دیا جا رہا تھا. ادھر بمباری جاری تھی اور ادھر معمر قذافی کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبے بنائے جا رہے تھے. یہاں کے عوام کو ان کے خلاف اور دنیا کو اس کے خلاف کرنے کے لیے شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ قذافی ایک عیاش پرست ہے. اس کے ساتھ رہنے والی لیڈی باڈی گارڈز کے سلسلے میں غلط خبریں شائع ہونے لگی. جنسی ہوس کے سلسلے میں جھوٹی افواہیں پھیلانی جانے لگی. قذافی کی ناانصافی کی کہانیاں ویسے ہی دہرائی جانے لگی جیسے صدام کے سلسلے میں پھیلائی جا رہی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب صدر صدام حسین کی پھانسی دی گئی تو قذافی نے 3 دن پورے ملک میں قومی سوگ منایا تھا. قذافی کے ایسے ہی کئی فیصلے اور اس کی مغربیت کی جانب نہ جھکنا امریکہ اور برطانیہ پر ایسے اثر کر گیا کہ پھر دشمنوں نے لیبیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بغاوت کے نام پر 1 مہینے تک زبردستی لیبیا پر جنگ تھوپ دی گئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور یہ 29 مارچ 2011 کی بات ہے جب بغاوت کی بنیاد ڈالی گئی اور جنگ شروع ہوئی. اس بیچ پوری دنیا نے امریکہ، برطانیہ اور نیٹو افواج کی بربریت کو، ان کے ظلم کو ویسے ہی دیکھا جیسے عراق میں دیکھا تھا. وہاں صدام کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے چکر میں لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں اور ادھر قذافی کے نام پر پورے ملک کو نیست و نابود کر دیا گیا. عراق میں آج خانہ جنگی نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو آج لیبیا کا بھی وہی حال ہے. جہاں جہاں بھی اس امریکہ نے گیا وہاں کی مسلمانوں کی عام زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دیا ہے. یہاں تک کہ آج لیبیا کے عوام یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہزاروں برائیوں کے باوجود معمر قذافی بہتر تھا. جمہوریت کے نام پر حکومت تو آ گئی مگر کس کی؟ لیبیا کی سیاست اور وہاں کے حالات جاننے والوں کو معلوم ہوگا، اس بات کا اندازہ ہے کہ لیبیا میں اس وقت 2 دھڑے حکومت کر رہے ہیں. بتائے تو صحیح کہ کیا ایک ہی ملک میں 2 جماعتیں حکومت کر سکتی ہیں؟ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے من پسند جماعتیں یہاں حکومت کریں مگر دوسری جماعت یہاں مغربیت کو ناپسند کرتی ہے اور اس طرح اس وقت 2 جماعتوں کے درمیان یہاں کی معصوم عوام پس کر رہ گئی ہے. پورے ملک میں بدامنی ہے. معمر قذافی کے سلسلے میں مغربی میڈیا اس کی برائیاں کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا. بغاوت کے موقع پر نہ جانے کہاں کہاں سے اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں سنائی جاتی تھی مگر اب کئی سال گزر گئے. یہاں سے شام کے بعد بحیرہ روم کے راستے یورپ کو جانے والے سب سے زیادہ تارکین وطن اسی لیبیا کے ہوتے ہیں جو ساحل سمندر پر بے یار و مددگار فقیروں کی زندگی گزارنے پر کروڑوں لیبینز مجبور ہیں. اب مجھے بتائیے تو صحیح کہ جس کی حکومت میں مفت تعلیم مہیا تھی، طبی سہولیات فراہم تھے، گھر بار سمیت ہر طرح کی سہولیات میسر تھی، وہ حکومت بہتر تھی یا پھر یہ کہ ہر دن دھڑوں میں روزانہ فائرنگ میں کم سے کم 50 لوگ ہلاک ہو جائیں؟ شیعہ اور سنیوں کی کئی تنظیمیں اب یہاں اپنے ڈیرے ڈال چکی ہیں. میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں 2 دھڑوں میں مصالحت ہو جائے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ ہو یا اس کے حوادی وہ چاہتی ہی نہیں کہ کسی بھی مسلم ملک میں بغیر کسی اختلافات کے حکمرانی ہو. بصورت دیگر وہ یہاں کے بیش بہا ذخائر پر قبضہ نہیں کر پائے گا اور اپنی حکومت نہیں چلا پائے گا. وہ چاہتا ہے کہ اختلافات ہوں. مصر میں جمہوریت کا راگ الاپتا تھا امریکہ. جمہوریت کے تحت مورسی آ گیا تو جمہوریت کے خلاف بغاوت کروایا. سیسی کو وہاں پہ بٹھا دیا جو ظالم ہے. ترکی میں اردوغان کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا. افغانستان میں 2 سے 3 دہائیاں گزرنے کو آ رہی ہیں. پورا ملک بارود کے دہانے پر بیٹھ گیا ہے. شام کا تو نام و نشان مٹ گیا. تیونس کا تو کہنا ہی کیا ہے. عراق تو صدام کے باعث داعش کے نام پر جلتا رہا. اب
باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں لیبیا میں قذافی کے نام پر جو تباہی ہوئی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیبیا پر عوامی تحریک کے بہانے امریکہ اور برطانیہ نے نیٹو ممالک اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر جو حملہ کیا تھا وہ پورے ملک کو نیست و نابود کر چکا ہے۔ 30 اپریل کو 2011 اسلام کا نام بار بار آتا ہے، جس کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا، جو باپ کے شانہ بشانہ رہتا تھا دور حکمرانی میں، جس کے عیاشیوں کے قصے مغربی میڈیا میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے پتہ نہیں کتنا لینا دینا ہے اور کتنا فیصد سچ ہے، کتنا فیصد جھوٹ۔ اب وہ رہا بھی ہو چکا ہے، اور اس کے سلسلے میں خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے، سیف الاسلام قذافی وغیرہ وغیرہ۔ بڑا امریکہ کا پٹھو کہلاتا ہے۔ تو پھر بتائیے کہ وہ لیبیا، پھر سے لیبیا، وہ خوشحال لیبیا، پھر سے لیبیا کہاں سے آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے ناظرین، سوچیے ضرور۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ قذافی کے بعد اس کے اثاثوں پر آج مغرب کا قبضہ ہے۔ ناظرین، عرب ممالک میں ان نام نہاد انقلاب کا اثر کیا ہوا پتہ ہے؟ عالمی بینک کی تازہ سہمائی رپورٹ کے مطابق اس وقت مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی 1/3 آبادی یعنی 87 ملین سے بھی زائد نفوس جنگوں سے براہ راست متاثر ہیں۔ لیبیا، یمن، عراق اور شام سمیت دیگر عرب ممالک میں زندگی کا ایسا کوئی بھی شعبہ نہیں بچا جو متاثر نہ ہوا ہو۔ اس وقت 1,35,00,000 شامی، 82 لاکھ عراقی، 2,11,00,000 یمنی اور 24 لاکھ لیبیائی باشندے دنیا سے امداد کے منتظر ہیں اور ان کا چھت آسمان ہے۔ ہے کوئی دنیا میں اس وقت امریکہ اور اس کے حواریوں سے اس بربادی کا جواب طلب کرے؟ کوئی نہیں۔ اور ہم اب بھی کسی نئے انقلاب کے انتظار میں ہیں، ہے نا ناظرین؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوچئے ضرور، ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔